الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اور آپ کہہ دیجئے کہ یہ دین حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، سو جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کافر رہے. بے شک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس آگ کی قناتیں ان کو گھیرے ہوں گی، اور اگر پیاس سے فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، منہوں کو بھون ڈالے گا. کیا ہی برا پانی ہوگا اور دوزخ کیا ہی بری جگہ ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایسوں کا اجر ضائع نہ کریں گے جو اچھی طرح کام کو کرے. پس ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے کپڑے باریک اور دبیز ریشم کے پہنیں گے، اور وہاں مسہریوں پر تکیہ لگائے ہوں گے. کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور جنت کیا ہی اچھی جگہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تنبیہ کی کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیجئے جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ کی پوری توجہ انہی کی طرف ہونی چاہیے. یہ جو کافر آپ سے آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ غریب صحابہ کو اپنے پاس سے ہٹا دیں، ایسا آپ ہرگز نہ کیجیے. اللہ نے آگے فرمایا وَقُلِ الْحَقِّ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، دین آ چکا ہے. قد تبین الرشد من الغی، حق کا راستہ اور گمراہی کا راستہ واضح ہو چکا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر کرے. یہ اختیار نہیں، یہ دھمکی ہے، اللہ کی طرف سے وعید ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہتا ہے کفر اختیار کرے. جو کفر اختیار کرے گا انا اعتدنا للظالمین نارا، تو ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. احاط بہم سرادقها، اس کے پردے جہنمیوں کو گھیر لیں گے. روایتوں میں آتا ہے کہ آگ کے 4 پردے ہوں گے
اور ایک پردے کی جو چوڑائی ہوگی وہ 40 سال کی مسافت ہوگی، 4 پردے ہوں گے، دوزخیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ آگ کی تپش اپنی جگہ پر ہوگی۔ اللہ رب العزت نے یہاں ہلکا سا وہاں کا نظارہ پیش کیا ہے کہ جب جہنمیوں کو پیاس لگے گی تو وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، وہ پانی مانگیں گے، مگر ان کو کیا دیا جائے گا؟ تیل کی تلچھٹ کی طرح ان کو پانی دیا جائے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے دوسری جگہ کہا ہے اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ، کہ گنہگاروں کا کھانا زقوم کے درخت ہوں گے، اور جس وقت زقوم کے درخت وہ کھائیں گے ان کے کانٹے ان کے حلق میں چبھیں گے، پھر وہ پانی کی فریاد کریں گے۔ جب ان کو پانی دیا جائے گا وہ پانی ایسا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں یشوی الوجوہ، ان کے چہرے جھلس جائیں گے، ہونٹ لٹک جائیں گے، اور وہ پانی جب حلق کے نیچے سے اترے گا ان کی آنت اور اوجڑیاں باہر نکل جائیں گی۔ یہ عذاب ہوگا، پھر فوراً ٹھیک ہو جائیں گی، پھر اسی طرح نکل جائیں گی۔ یہی عذاب ان کو قیامت ان کو ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر پیاس سے فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، منہوں کو بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب، کیا ہی برا پانی ہوگا۔ وساءت مرتفقا، اور دوزخ بھی کیا ہی بری جگہ ہوگی۔ اللہ نے فرمایا دوزخ بہت بری جگہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کی عادت یہ ہے کہ جہاں اللہ دوزخ والوں کا ذکر کرتے ہیں وہیں ساتھ ساتھ جنت والوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے اب جنتیوں کا ذکر کیا ہے، ان الذین آمنوا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لا کر کے گھر نہیں بیٹھے کہ بس ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے اچھے عمل کیے، انہوں نے نمازیں پڑھی، انہوں نے روزے رکھے، انہوں نے نیک کام کیے۔ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم ایسوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ جتنی یہ مشقت اٹھا رہے ہیں، پورے دن کی پیاس رمضان میں جھیل رہے ہیں، اور تراویح میں یہ نماز کی مشقت جو اٹھا رہے ہیں، یعنی انسان جتنی بھی مشقت اٹھا رہا ہے، حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر ایمان والے کو کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کا بھی بدلہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جو بھی اچھا عمل کرے گا ہم کسی کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اور اللہ کیا دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ ان کے لیے جنات عدن ہیں۔ تفسیر عزیزی میں یہ بات لکھی ہے کہ جنت کے 8 باغ ہیں، ایک کا نام ہے جنت الفردوس، یہ سب سے اونچا باغ ہے۔ باغ کا مطلب یہ ہے کہ جنتی کے رہنے کی بھی جگہ یہی ہوگی، جنتی کا باغ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 نہریں بھی اس کو اسی باغ میں ملیں گی۔ پہلا درجہ ہے جنت الفردوس کا، اللہ کے نبی نے فرمایا تم اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ دوسرا درجہ ہے جنت عدن کا، اور تیسرا درجہ ہے جنت الماحی کا، اور چوتھا ہے دارالسلام کا، اور اسی طرح کئی اور درجے بھی ہیں جن کے نام تفسیر عزیزی میں لکھے ہیں کہ ایک کا نام دارالخلد بھی ہے، ایک کا نام علیین ہے، اور ایک کا نام جنات النعیم بھی ہے۔ یہ 8 درجے اللہ نے جو ہے جنت میں بنائے ہیں، جس کے جیسے اعمال ہوں گے اسی کے اعتبار سے اسی درجے میں انسان کو رکھا جائے گا۔ جنات عدن تجری، ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، ان کے مساکن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ نے جنت میں 4 نہریں بنائی ہیں۔ انہارم من ماء غیر آسن، بہترین صاف شفاف پانی کی نہریں۔ وانہارم من لبن، اور اسی طرح دودھ کی نہر، ایسا دودھ جو خراب نہیں ہو سکتا۔ جیسے دنیا کا دودھ پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے،
وہاں کا دودھ پھٹے گا نہیں، خراب نہیں ہوگا، اس کے اندر بدبو پیدا نہیں ہوگی۔ اور تیسری نہر ہے وانہار من خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہریں، اور اسی طرح وانہار من عسل مصفی، اور بہترین شہد کی نہریں۔ یہ 4 طرح کی نہریں اللہ نے جنت میں بنائی ہیں، اور ہر جنتی کو اللہ یہ عطا کریں گے۔ وانہار یحلون فیہا من اساور، اللہ فرماتے ہیں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اللہ جنت میں سونے کے کنگن پہنائیں گے۔ اب یہاں بیٹھ کر کے ہم سوچتے ہیں کہ سونے کے کنگن، یہ تو ایک عجیب سی بات ہے، آدمی مرد ہو اور کنگن پہنے، یہ عرف ہوتا ہے، کسی جگہ کا عرف کچھ ہوتا ہے، کسی جگہ کا عرف کچھ ہوتا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں بنگال کے لوگ، ان کے بچے بھی، ان کے جوان بھی، ان کے بوڑھے بھی سب لنگی پہنتے ہیں، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، کہیں کا عرف کچھ ہوتا ہے، کہیں کا عرف کچھ ہوتا ہے۔ اگر آپ احادیث کو پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ سے کچھ بعد قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن صحابہ کرام کے پاس پہنچے۔ جب مسلمانوں نے فتح حاصل کی تو وہاں کے بادشاہ کنگن پہنتے تھے۔ پہلے بادشاہوں کی شان ہوتی تھی کہ وہ سونے کا کنگن پہنتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر جنتی کو جنت میں بادشاہ بنا دیں گے، اور ایک جنتی کو بعض روایت میں 3 کنگن پہنائے جائیں گے، ایک کنگن سونے کا، ایک کنگن چاندی کا، اور ایک کنگن موتیوں کا۔ اور ایک روایت میں تو یوں بھی ہے کہ جہاں تک ایک ایمان والا اپنے ہاتھوں کو وضو میں دھلتا ہے، اللہ وہاں تک کنگن پہنائیں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور سبز رنگ کے کپڑے، ہرے رنگ کے اللہ کپڑے پہنائیں گے۔ اب کوئی کہنے لگے ہم تو وائٹ پسند کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ نے انتظام رکھا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ اگر تمہیں سفید پسند ہے تو سفید ملیں گے، نیلے پسند ہے تو نیلے ملیں گے۔ ہرا رنگ جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ لکھا ہے علماء نے، ہرے رنگ کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے، جاذبیت ہوتی ہے، اس لیے یہاں ہرے رنگ کا ذکر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہرے رنگ کے ہی پہنائے جائیں گے، بلکہ جنتی کی مرضی چلے گی، جیسے وہ چاہے گا اس کو ویسے پہنائے جائیں گے۔ یلبسون ثیابا، سبز رنگ کے کپڑے باریک اور دبیز ریشم کے پہنیں گے، ریشم کے کپڑے اللہ پہنائیں گے جنت میں، سونے کا کنگن پہنائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبس فی الاخرہ، جس نے دنیا میں ریشم کا کپڑا پہنا، آخرت میں اس کو ریشم کا کپڑا نہیں ملے گا۔ دنیا میں ریشم کا کپڑا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، اس لیے جو شخص دنیا میں پہنے گا اس کو آخرت میں نہیں ملے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور وہاں بیڈ، صوفے، دنیا کی مثال کے اعتبار سے بہترین قسم کے گدے جنتی کو وہاں ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سب چیزوں کا ذکر کر دیا، رہنے کی جگہ ہوگی ہمیشہ کے لیے، پہننے کے لیے زیورات بھی ہوں گے، اور بہترین قسم کے لباس بھی ہوں گے، اور مستی سے مساریوں پر بیٹھے بھی ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں نعم الثواب، کتنا اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا، اور جنت کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ اگر سب سے بہترین جگہ کوئی ہو سکتی ہے وہ جنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے دنیا کی خوب مشقتیں جھیلی ہوں، مصیبتیں جھیلی ہوں، اور زندگی میں اس کو ایک لمحے کے لیے بھی خوشی کا موقع نہ ملا ہو، اگر ایسے شخص کو جنت میں ایک لمحے کے لیے بھیج دیا جائے اور اس کو نکال کر کے پوچھا جائے کیا تم نے کبھی تکلیف دیکھی ہے، وہ قسم کھا کے کہے گا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے میں تو جانتا بھی نہیں۔ ایسی بہاریں اللہ نے جنت میں رکھی ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔